حضور کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کی مثال تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ بشر مثلکم والے وہ دوسرے محلے کے لوگ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ عام تو عام رہ گیا، نبیوں میں بھی کوئی میرے نبی جیسا نہیں ہے، رسولوں میں بھی کوئی میرے رسول جیسا نہیں ہے۔ ہم تو اپنا یہ معیار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے، مومنو میں نے احسان کیا ہے تم پر، تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اللہ احسان فرما رہا ہے، اور یہاں ہر دوسرے دن لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم۔ پتہ نہیں خدا کے بندو تم نے کون سی قرآن کی فکر کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ اللہ جس محبوب کو عطا فرما کے کہے کہ میں نے تو احسان کر دیا ہے، حالانکہ احسان جتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی۔ بے شمار چیزیں، انسان صبح اٹھتا ہے شام سونے تک اللہ کی نعمتوں کے حصار میں ہی تو ہے، لیکن اللہ نے جس نعمت کا ذکر فرمایا اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ لوگوں میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا۔ محبوب کوئی دیتا بھی تو نہیں ہے نا جی، کوئی دیتا ہے اپنا محبوب کسی کو؟ اور پھر محبوب بھی وہ ہو کہ جس کی شرق تا غرب عرش تا فرش رب نے کوئی مثال ہی نہ بنائی ہو، جس کے جیسا تصور میں بھی نہ ہو کہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ سرکار تو ایسے حسن کی وادی کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ شاہ ایران کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نا اپنے وقت کو، دنوں کو، یہ دنوں کے حساب سے جب دن نکلتا نا تو دن کے موسم کے حوالے سے یہ اپنی مصروفیت کا آغاز کرتا۔ اگر بارش برس رہی ہوتی تو کہتا کہ آج صرف جام چلیں گے، آج لہو و لعب ہوگا، بے حیائی کے جو اس کے معاملات ہوتے۔ اور اگر کبھی آسمانوں پر بادل ہوتے تو کہتا آج صرف شکار ہوگا، میں شکار کھیلوں گا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی تو کہتا کہ آج صرف میں سوؤں گا، میں آرام کروں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا۔ دھوپ ہوتی تو کہتا کہ آج میں اپنی رعایا سے ملاقات کروں گا۔ لیکن دوسری طرف سرکار کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار اپنے دنوں کو کیا، مہینوں کو کیا، سرکار ہر دن کو میرے آقا نے تقسیم فرمایا۔ 3 حصے میرے آقا ایک دن کے کرتے، اور پہلا وقت سرکار اللہ کی عبادت میں گزارتے، دوسرا وقت اپنے اہل خانہ کے لیے مختص، اور تیسرا دن کا وقت سرکار اپنی ذات کے لیے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ سرکار نے وہ تیسرا وقت بھی اپنی محبوب کے لیے وقف کر دیا، اپنی محبوب امت کے لیے وقف کر دیا۔ محبوب امت ہے یہ، ہم اتنے بھی بے سہارا نہیں ہیں۔ ہم بار بار لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، گناہگار تو ہم ہیں، سیاکاری بھی اوج ثریا پہ ہے، کوئی شک نہیں کہ ہمارے پلے ککھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا قسم ہم عزت یہ رکھتے ہیں کہ ہم حضور حضرت محمد مصطفیٰ کی امت ہیں۔ کنتم خیر امت، ہمارا ایک وصف تو ہے نا کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ جس جیسا اللہ نے پوری نبیوں کی صف میں کوئی نہیں بنایا۔ تو سرکار فرماتے کہ جو مجھ تک آ جاتے ہیں نا وہ تو اپنا مسئلہ میرے سامنے رکھ لیتے ہیں، میں ان کی دادرسی کرتا ہوں، میں ان کے مسائل کو حل کرتا ہوں، میں ان کی پریشانیوں کا ازالہ کرتا ہوں، میں ان کے دکھوں کا مداوع کرتا ہوں، وہ میرے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، ان کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو مجھ تک پہنچ نہیں پاتے، آ بھی جاتے ہیں تو شرم اور ہیبت کی وجہ سے میرا ایک روب بھی تو ہے نا، سرکار کے سامنے ہر بندہ آ کے تو بات نہیں نہ کر سکتا تھا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے روب کی وجہ سے، میرے جلال کی وجہ سے وہ مجھ سے بات نہیں کر پاتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آ ہی نہیں پاتے۔ تو سرکار کچھ اپنے غلاموں سے فرمایا کرتے کہ جو مجھ تک نہیں پہنچ پاتے ان کی بات سن کر میرے تک پہنچایا کرو، تاکہ میں ان کے غموں کا بھی مداوع کر سکوں اور ان کی مشکلوں کا بھی ازالہ ہو سکے۔ ایسا کریم نبی، ایسا کریم نبی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسی تو نہیں نا فرماتا محبوب تجھے تو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو رحمت پھر یہی ہے۔ محبوب فرمائے کہ جو نہیں آ سکتے ان کی بات بھی میری ذات تک پہنچاؤ، میری بارگاہ تک ان کا مسئلہ بھی لے کر کے آؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات حضور نے نماز شروع کی تو قرآن پاک کی یہ آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، ساری رات حضور یہی آیت نماز میں پڑھتے رہے۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ علم والے لوگ تو جانتے ہیں نا کہ محبوب کی زبان پر یہ آیت بار بار کیوں آ رہی تھی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا اگر تو میرے بندوں کو، اگر تو میری امت کو، اگر یہ جو میرے غلام ہیں ان میں سے ظاہر ہے کچھ گناہ گار بھی تو ہوں گے، لیکن محبوب کا وہ مقام شفاعت تو پھر ہے نا۔ سرکار فرما رہے تھے بار بار یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ بندے تو تیرے ہی ہیں، اللہ بنایا تو نہیں ہے ان کو، بس ان کو میری امت بنا دیا، میرے حصے میں ڈال دیا، پھر میں ان کو چھوڑ تو نہیں نہ سکتا، میں ان سے روگردانی تو نہیں نہ کر سکتا، میں ان سے منہ تو نہیں نہ پھیر سکتا، بندے تو یہ تیرے ہیں۔
اگر مولا تو ان کو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ ساری رات محبوب نماز میں یہ آیت پڑھ مجھے بتاؤ، جو محبوب ساری رات نماز کے اندر اس رب سے یہ التجائیں اور دعائیں مانگتا رہے کہ محبوب میری امت کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ تو جہنم میں چلا جائے۔ کبھی اپنا تعارف تو پڑھا کر، کبھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اپنی عظمت اور شان تو پڑھا کر، سنا کر اس سے اللہ نے تجھے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ خود کو بے سہارا نہ سمجھا کر، روز حشر جب کسی کا کوئی نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ہے اس دن ہمیں سرکار نظر آئیں گے اور ہم حضور کے ہیں، ہمیں اس پہ مان ہے۔ اس دن کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، کسی کی حکومت نہیں چلے گی۔ اس دن اگر کسی کا سکہ چلے گا تو میرے محبوب کا سکہ۔